دماغ حاضر رکھیے گا چونکہ ہمارا موضوع ہے آزادی اور اس کے تقاضے۔ شہنشاہ کائنات، بادشاہ کائنات نے ہر انسان کو مذہبی آزادی کا حق دے رکھا ہے، یعنی خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان اپنی آزاد مرضی سے جس مذہب کو چاہے اختیار کرے، یہ حق شہنشاہ کائنات نے دیا، یہ حق بادشاہ کائنات نے دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 ہے، اس آیت کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس آیت میں رب العالمین نے اپنی شہنشاہیت کو بیان کیا ہے، اپنی بادشاہت کا تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے۔ پھر اگلی آیت 256 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین۔ غور کریں، پچھلی آیت میں رب العالمین اپنی شہنشاہیت کو بیان کر رہے ہیں، اپنی کائناتی اور آفاقی بادشاہت کو بیان کر رہے ہیں، اور اگلی آیت میں جو پہلا جملہ ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صرف اس شخص کے دین کو قبول کرتے ہیں کہ جو اپنے علم کا استعمال کر کے، اپنی عقل کا استعمال کر کے اور اپنے ضمیر کی عدالت سے فیصلہ کر کے دین کو قبول کرے۔ تو دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو ایک ایسا ہی معاشرہ قائم کیا ہے جہاں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل رہی۔ جن لوگوں کی تاریخ پر گہری نگاہ ہے وہ جانتے ہیں آج دنیا کے اندر جو مذہبی آزادی ہے، جس سیاسی آزادی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس کا کریڈٹ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ایک مخصوص خاندان کو مذہب پر اجارہ داری حاصل ہوتی تھی، اس خاندان کی نسلوں کے اندر مذہب منتقل ہوا کرتا تھا، ٹرانسفر ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مذہبی خاندانی اجارہ داری ختم کی، مذہب کو ایک خاندان کی اجارہ داری سے باہر نکالا، اور پھر چھوٹے کی یعنی بچے کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا، بڑے کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا، مرد و عورت کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا، یہاں تک کہ لونڈی غلاموں کی تعلیم کا بھی اللہ کے رسول نے بندوبست کیا، اور یہ کہہ دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، ہر مسلمان کے لیے گویا کہ ضروری ہے۔ یہی معاملہ سیاست کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت تک دنیا میں ایک خاندان کو سیاست پر اجارہ داری حاصل ہوتی تھی، نسل در نسل اسی خاندان کے لوگوں کو سیاست منتقل ہوتی تھی، اقتدار منتقل ہوتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیاسی خاندانی اجارہ داری ختم کی اور کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہوگا اس کا فیصلہ جمہور کریں گے، اس کا فیصلہ شورائی ہوگا، اور جمہور اور شورا اگر کسی حبشی غلام کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں، نکٹے غلام کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، اس کی بات سنو اور اس کی بات پر عمل کرو۔ تو دوستو یہ جو دنیا کے اندر آج مذہبی آزادی حاصل ہے، آج سیاسی آزادی لوگوں کو حاصل ہے، اس کا کریڈٹ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہو گئی، جب سیاسی آزادی ہمیں حاصل ہو گئی، اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا 1 پوائنٹ ہے، ایک ہی تقاضا ہے، وہ یہ دوسروں کی مذہبی آزادی کو تسلیم کرو، دوسروں کی سیاسی آزادی کو بھی تسلیم کرو۔ یعنی جو مذہبی نقطۂ نظر کا اختلاف ہوتا ہے
اس کو برداشت بھی کرو اور اس کو احترام بھی دو۔ یہ جو سیاسی نقطۂ نظر کا اختلاف ہوتا ہے اس کو برداشت بھی کرو اور اس کو احترام بھی دو، یہ مذہبی اور سیاسی آزادی کا ہم سے تقاضا ہے۔